السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ احقاف کی آخری 3 آیات یعنی 33، 34 اور 35 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اور اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ پس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی اس عظیم الشان قدرت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے جو پوری کائنات بنائی ہے، اس قدر بڑی کائنات بنائی ہے جس کو آج تک بھی ہم پوری طرح دیکھنے کے قابل نہیں ہو سکے، تو وہ کیا اتنا معمولی کام نہیں کر سکتا کہ اب مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ آخر یہ کفار و مشرکین اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ جو اللہ اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اس میں طرح طرح دنیا جہاں کی چیزیں بنا سکتا ہے ایسی جس سے ہم واقف نہیں ہیں، مخلوق پیدا کر سکتا ہے طرح طرح کی جن سے ہم بہت سوں سے واقف نہیں ہیں، تو کیا وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ جو مخلوق ختم ہو گئی ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے زندہ کر دے؟ یہ بات ان کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی جو خدا ایک مرتبہ پیدا کر سکتا ہے کسی مخلوق کو، اسی کو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ اور قرآن میں کئی جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم صرف کہہ دیں کہ کن فیکون، یعنی ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اس کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ اس کے حکم کی دیر ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ایسے خدا کے بارے میں یہ کسی طرح کا شک کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں یہ؟ ارشاد فرمایا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نئی نئی مخلوقات بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، نئے نئے سیارے اور ستارے بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، اسی طرح وہ مری ہوئی مردہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھ رہا ہے، اور یہ ہوگا، اور جس دن یہ ہوگا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے یعنی یہ مری ہوئی مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کفار و مشرکین جو آج شک کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، جب یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ ہم صحیح تھے یا نہیں تھے؟ اس وقت پھر ان کفار و مشرکین کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ تسلیم کر لیں گے ہاں آپ سچ تھے، بالکل سچ تھے، آپ نے جو کچھ کہا تھا بالکل سچ کہا تھا۔ وہ اپنی پھر غلطی کو تسلیم کریں گے، نالائقیوں کو تسلیم کریں گے، گناہوں کو تسلیم کریں گے، لیکن وہ وقت اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، وہ وقت توبہ کا نہیں ہوگا، استغفار کا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو قائل کر کے چھوڑیں گے کہ ہاں جو کچھ ارشاد فرمایا جاتا تھا نبیوں کے ذریعے سے یا ان کتابوں کے ذریعے سے بالکل سچ تھا، حق تھا، غلطی ان کی تھی جنہوں نے اس کو مان کے نہیں دیا، اس کا انکار کیا، اس کے خلاف چلتے رہے۔
تو پھر اس وقت یہی فرمایا جائے گا ان سے کہ اور یہی ان کا پھر انجام ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکیں۔ اگر وہ اس وقت قائل ہوتے جب نبی موجود تھے یا جب انہوں نے کلام سنا تھا، پڑھا تھا، اس وقت قائل ہوتے، اپنے اعمال کو سدھار لیتے، اپنے عقیدوں کو سدھار لیتے، تب تو بات الگ تھی، اور وہی آزمائش تھی۔ اسی آزمائش کے لیے تو پھر دنیا میں ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ رہنمائی کے لیے کتابیں اور رسول بھیجے، تو ان کی بدقسمتی تھی اور نالائقی تھی کہ وہ اس پر انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور پھر اس کے بعد اس کی سزا بھگتیں گے لازم۔ تو یہاں پر پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیجیے۔ یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل عرصہ ہو چکا تھا ان کو سمجھاتے، ان کو آیات سناتے، ان کو آخرت سے ڈراتے طویل عرصہ ہو چکا تھا۔ اس درمیان میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ ایک تو ماننے سے انکار کیا، پھر اوپر سے مذاق اڑایا، اوپر سے پھر ان کو تکلیفیں دیں، پھر انتہا یہ کہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی انہوں نے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تھوڑا اور صبر سے کام لیں، آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ اس سلسلے میں مولانا نے کچھ جملے بڑے اچھے لکھے ہیں، آپ اپنے حاشیہ نمبر 37 میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی جس طرح تمہارے پیش رو انبیاء اپنی قوم کی بے رخی، مخالفت، مزاحمت اور طرح طرح کی ایذا رسانیوں کے مقابلے میں سال تک مسلسل صبر اور انتھک جدوجہد کے ساتھ کرتے رہے، اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ یہ لوگ جلدی سے ایمان لے آئیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان پر جلدی سے عذاب نازل کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس معاملے میں جلدی نہ کرو، یہ طے شدہ وقت ہے، یہ طے شدہ وقت پہ ایمان لائیں گے جن کو لانا ہے، اور جن کو نہیں لانا ہے تو پھر وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اور عذاب کے لیے بھی ظاہر ہے کہ وقت دنیا میں بھی جو عذاب ہوگا اس عذاب آئے گا ان کے اوپر، وہ اس کا وقت بھی مقرر ہے، اور قیامت میں جو ان کو عذاب ملے گا اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ تو اس معاملے میں جلدی نہ کرو، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں جو اپنے وقت پر ہو کے رہیں گی، اور جب ہوں گی تو پھر انہیں اس وقت میں یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں یہ کچھ دیر رہے ہیں، یعنی وہ تھوڑی سی دیر انہوں نے جو اہم ترین وقت تھا وہ گنوا دیا۔ اس وقت ہر مرنے والا یہ سوچا کہ دنیا میں کچھ دیر رہا ہے، یعنی اتنی تیزی سے، یعنی ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اتنی تیزی سے یہ دن گزر جاتے ہیں اور گزر جائیں گے، اور انسان اس وقت یہی سمجھے گا کہ کچھ دیر کے لیے دنیا میں رہا ہے۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ بات پہنچا دی گئی مکمل طریقے سے، یہ ان کو نصیحت کر دی گئی، ڈراوا بھیج دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا، انجام سے ان کو واقف کر دیا گیا، اب نافرمانوں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا؟ ان کو تو ہلاک ہونا ہی ہے، ان کو تو عذاب میں مبتلا ہی ہونا ہے۔ تو یہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور ہمیں ہر طرح کے عذاب سے دنیا میں بھی محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں محفوظ رکھے، ہماری مغفرت فرمائے پروردگار، اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل کر لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔